سر اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ نے ایک فیملی پروجیکٹ شروع کیا. آپ کے بھائی بھی اور آپ کے اور ریلیٹیو بھی یو ایس میں کافی سیم ڈومین سے منسلک ہیں, اور آپ لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے ایک ویل سیٹلڈ لائف کے اندر بھی بیک ہوم کا سوچا. ایک پروجیکٹ یقین کے نام سے آپ لوگوں نے شروع کیا. پہلے تو بتائیے کہ یہ ورڈ یقین جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے رکھی اور یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ بیسیکلی یقین تو ثاقب کا آئیڈیا, جو میرا بھائی ہے ثاقب سے, تو اس نے یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی. کوئی 1-2 سال جب اس نے بنا لی, اسی کا نام تھا, اسی کا آئیڈیا تھا کہ وہ شروع بچپن سے کہتا تھا کہ جی, کیونکہ وہ گاؤں میں پیدا ہوا, وہ گاؤں کے اسکول میں انیشلی وہاں سے پڑھا, تو کہ جی کسی ٹائم پر ہم لوگ ول کم بیک اینڈ ول پھر بیک. اور بائی دا ٹائم جب یہ آئیڈیا آیا تو اس نے اسٹیبلش کر لی, رجسٹر کرا دی. پھر وہ مجھے کہتا کہ جی اس طرح ہم نے کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع میں تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارے کہ جی تو ڈسپینسری کھول لیتے ہیں گاؤں کے اندر. وہ ہمیں بڑی جلدی آئیڈیا ہوا کہ امریکہ بیٹھ کے اس طرح کے کام یہ نہیں چلیں گے, وہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا. اینی ہاؤ وہ چلتی رہی, وہ چیز سمر کرتی رہی تھوڑی تھوڑی. 1-2 اور چیز پروجیکٹ وہ کرتا رہا. ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن کو انٹیکٹ رکھا, اس کو امریکہ میں 501(c) کا جو ٹیکس ایگزمپٹ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اچیو کیا, اس کو پاکستان سے رجسٹر کرایا. تو جو لیگل ہم کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. اچھا, اب ہم لوگ رچمنڈ میں تقریباً 15 سال سے رہ رہے ہیں. اب ٹریننگ میں نے اپنی ختم کی 2009 میں, پھر رچمنڈ میں آ کے میں نے پریکٹس شروع کی. اب ہم آلموسٹ 15-20 ایئرز ہو گئے ہیں. پریکٹس اسٹیبلش ہو گئی, پرائیویٹ پریکٹس کو, ایوری تھنگ از ان پلیس ناؤ. وہاں پھر آپ کی دوستیاں بھی بنتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ ایسی اپرچونیٹی ہمیں ملی کہ جب بھی مطلب شوکت خانم یا اخوت یا اسپیشلی انڈس والے جب بھی فاؤنڈیشن کرتے, جب وہ فنڈ ریزر کے آتے ہیں, تو ہماری قسمت کے ہم اس ٹرین پہ سوار ہو گئے. وہ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہم لوگ وہاں جو فرینڈز آف انڈس کے ساتھ اپرچونیٹی ملی. رچمنڈ میں آج سے 2 سال پہلے ان کا ایونٹ تھا انڈس کا, صحیح, اور میری وائف اس کی فرینڈز آف انڈس کے گروپ میں شامل تھی. تو وہ آرگنائزنگ کمیٹی میں تھی. وہ آرگنائزنگ کمیٹی کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ چانس مل گیا کہ جو انڈس کی ٹیم تھی اس کے ساتھ اس طرح انفارمل کانورسیشن کا ٹائم مل گیا کہ جب وہ تیاریاں ہم کر رہے تھے تو میں نے حمید بھائی سے کہا کہ جی ہم لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس فیملی میں کہ 12 سے 15 ڈاکٹر ہیں, صحیح, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ہیں. وہ سارے یو ایس میں بھی ہیں, وہ سارے یو ایس میں ہیں, صحیح, اور وہ اسی ایریے سے ہیں, ایک ہی فیملی کے ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی تو اپنی ڈونیشنز اور اپنے پیسے اکٹھے کر کر اس طرح کا کریں تو کیا آپ لوگ ہماری کوئی ایسی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ حمید بھائی نے کہا کہ جی ہمارا تو جو ورکنگ جو ہے جو چیریٹی کا وہ پلیٹ فارم ہی یہ ہے, صحیح, کہ ہم مختلف گروپ یا مختلف آرگنائزیشن ساتھ مل کے کولیبریشن کرتے ہیں. میں انہوں نے کہا جی میں واپس جا کے پاکستان آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے چیک کر لینے دیں. وہ پاکستان آئے, اور ہماری لٹرلی کانورسیشن آرلنگٹن میں شنواری نام کا ریسٹورینٹ ہے, اس ڈنر پہ یہ کانورسیشن ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں, اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ ٹیبل. ابھی بھی ہم کبھی جب جاتے ہیں تو ہم اس ٹیبل کو, اسپیشلی جب انوگریشن کے بعد ہم گئے تھے تو ہم اس ٹیبل کو ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ جی اس پروجیکٹ کی بنیاد اس ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی گئی, اور ایک چائے کے کپ پر ہوئے ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے کا کپ پیا ادھر, اور ہم نے کہا کہ جی شک ہینڈ سے کہ جی چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری ٹیم جائے گی, ہم علاقے کا سروے کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ جی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مطلب, اور دیٹ واز اگر آپ اس پوائنٹ کی باریکی کو دیکھیں کہ انہوں نے رینڈملی نہیں کہہ دیا کہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سروے کریں گے, اسیس کریں گے کہ علاقے میں نیڈ ہے, کس جگہ پر کرنی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایسے اسٹیبلش بھی کر دیں اس کا امپیکٹ بھی نہ ہو. جی, اب ہماری کیونکہ فیملی جو جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ہمارے پاس دادا کے زمانے سے ہم ادھر رہتے ہیں. دادا ہمارے اسکول پرنسپل تھے بیک ان دا ڈے, ان کا ایجوکیشن پہ سورس تھا. ہمارے والد صاحب, چچا, چھوٹے چچا سارے پڑھے, تو ایجوکیشن واز ویری سینٹر ان آور فیملی. لیکن زمینیں بھی تھیں ہم لوگوں کے ساتھ, کھیتی باڑی کا بھی کام. تو ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ اویلیبل تھا وچ از ناؤ از بین ڈونیٹڈ ٹو انڈس فار دس پروجیکٹ. انڈس کی جب ٹیم واپس آئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو 3-4 سائٹس دکھائی. انہوں نے کہا کہ جی یہ پروجیکٹ بیسٹ ہے, ہم ادھر ہم کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے لیول ہمیں بتائے. ہم نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے صحیح. فیملی کو اکٹھا کیا, اور ہم نے کہا کہ جی اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے. میری وائف جو ہے یہ اس کی فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. اس نے کہا کہ جی وہ بھی ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر نہیں, ہاؤس وائف. اس نے لاء کیا ہے, لیکن اسے پریکٹس نہیں کی چیز, ہوم میکر نا, لیکن یونیورسٹی آف پٹسبرگ سے اس نے لاء کیا. اس نے کہا کہ جی اس نے فنڈ ارینج کر دیا رچمنڈ میں, اینڈ دین
ریسٹ از اے ہسٹری. ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے. انڈس والوں نے کہا کہ جی ہم لوگ کمیٹیڈ ہیں, زمین ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھی, اینڈ وی لانچ اٹ.